ابتدا میں جب خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو اس نے اس دھرتی پر رہنے کے لیے بہت سارے جاندار پیدا کیے، جن میں سے انسان سب سے اہم مخلوق تھے۔ خدا نے ایک مرد اور ایک عورت کو تخلیق کیا تاکہ وہ اس دھرتی پر رہیں اور اس دھرتی کو خوبصورت بنائیں، مگر ابلیس کے دھمکانے کے سبب وہ انسان خدا سے جدا ہو گیا اور گناہ کے باعث اس دنیا میں بے شمار ایسی چیزوں کا قیام عمل میں آیا جو انسان کی تباہی کا وسیلہ بنی۔ لیکن پھر بھی خدا نے انسان کو بچانے کے لیے اپنے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کو اس دنیا میں بھیجا، جس کے کفارہ کے وسیلہ ہم سب نے نجات پائی اور آدم نے پھر سے خدا کے ساتھ ملاپ کیا۔ عزیزو، مرد اور عورت کے اس دنیا میں آنے سے ایک جنسی تعلق قائم ہوا، جس کے نتیجہ میں خدا نے انسان کو اولاد سے نعمت عطا کی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے اس جنسی عمل کو بہت بگاڑ دیا، اور یہاں تک کہ شروع کے دنوں میں ہی انسان نے ایسے عمل کیے جس سے خدا نے انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دی، یہاں تک کہ طوفان نوح کے بارے میں تو ہم سب ہی جانتے ہیں۔ بے شمار ظلم و ستم اور گناہوں میں سے ایک گناہ ہم جنس پرستی تھا۔ آج ہم کلام خدا سے پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ کی تعلیمات دیکھیں گے جو اس گناہ کی سخت مذمت کرتی ہیں اور خدا کے قہر کو بیان کرتی ہیں کہ خدا کس قدر اس عمل سے نفرت کرتا ہے۔ عزیزو، جنسی فعل صرف مخالف جنس کے ساتھ اور صرف شادی کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس تصور کو قبول کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر ضروری طور پر یہ تھوپا گیا ایک قانون ہے جو کہ خواہ مخواہ کی حد بندی ہے، کیونکہ آج کل کے ماڈرن ٹائم میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیار تو پیار ہے، چاہے وہ مرد مرد سے کرے یا عورت عورت سے کرے۔ لیکن اگر آپ ایک ایماندار ہیں اور خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ یہ پوری طرح یقین رکھیں گے کہ خدا ان سب کی سخت مذمت کرتا ہے۔ جنسی فعل کے لیے خدا نے صرف مرد اور عورت کو بنایا ہے۔ عزیزو، آج کل ہم جنس پرستی ایک بہت ہی گرما گرم مضمون ہے اور یہ ہر طرف بحث میں ہے۔ بہت سے مغربی ممالک میں گے کرسچن تحریکیں چل رہی ہیں تاکہ وہ لوگوں کے درمیان یہ ظاہر کر سکیں کہ پیار تو پیار ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، اور وہ دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسیحیت اس چیز کی تائید کرتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہم جنسی تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک کٹر مسیحی بھی رہ سکتے ہیں، جبکہ یہ بالکل غیر بائبلی ہے۔ اور ایک اور بات، وہ بس یہی چیز ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ کسی بھی تعلق یا رشتے میں محبت اعلیٰ معیار کی ہونی چاہیے، چاہے وہ ہم جنس پرستی ہی کیوں نہ ہو۔ بائبل مقدس اس کی شدید مذمت کرتی ہے اور ایسی شادیوں کی بھی بالکل اجازت نہیں دیتی ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب 2 باب اس کی 24ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں مقدس کلام میں سے بہت سی آیات ملتی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ پیدائش کی کتاب اس کا 19واں باب سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ حوالہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو کہ اسی ہم جنس پرستی کے متعلق ہے کہ خدا نے کس طرح اپنا قہر ان لوگوں پر نازل کیا جو ایسے تعلقات بنانے کے خواہاں تھے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے، اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کو اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا، اے میرے خداوند، اپنے خادم میں کے گھر میں تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے۔ اور انہوں نے کہا، نہیں، ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیں گے۔ لیکن جب وہ بہت بجٹ ہوئے تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے، اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی، اور انہوں نے کھایا، اور اس سے بیشتر کہ وہ آرام کے لیے لیٹے۔ سدوم شہر کے مردوں نے جوان سے لے کر بوڑھے تک سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا، اور انہوں نے لوط کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے کہاں ہیں؟ ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں۔ تب لوط نکل کر ان کے پاس دروازہ پر گیا اور اپنے پیچھے کواڑ بند کر دیا اور کہا کہ اے بھائیو، ایسی بدی تو نہ کرو، دیکھو میری 2 بیٹیاں ہیں،
جو مرد سے واقف نہیں، مرضی ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے آؤں، اور جو تم کو بھلا معلوم ہو ان سے کرو، مگر ان مردوں سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ اسی واسطے میری پناہ میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہاں سے ہٹ جا۔ پھر کہنے لگے یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا تھا اور اب حکومت جتاتا ہے، سو ہم تیرے ساتھ ان سے زیادہ بدسلوکی کریں گے۔ تب وہ اس مرد یعنی لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ توڑ ڈالیں، لیکن ان مردوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازہ پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا۔ سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ تب ان مردوں نے لوط سے کہا کیا یہاں تیرا اور کوئی ہے داماد، اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہوں سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا، کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے، اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بلند ہوا ہے، اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے۔ اب عزیزو، اس حوالہ میں جس گناہ کی مذمت ہوئی ہے وہ بے شک جنسی صحبت کے متعلق ہے، یعنی ہم جنس پرستی۔ خدا نے سدوم اور عمورہ کو اسی گناہ کے سبب تباہ کیا۔ آج کے زمانہ میں جب ہر کوئی اپنا اپنا خیال رکھتا ہے اور دوسروں کی بات سننا پسند نہیں کرتا، تو اسی لیے کلام مقدس ایسے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی سخت بیان لکھتا ہے۔ وہ لوگ جو خود مختار رہنا چاہتے ہیں اور خدا اور اس کے مکاشفہ کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق چلنا، سوچنا اور فیصلے کرنا پسند کرتے ہیں، وہ ہم جنس پرستی کو غیر فطری اور گمراہی قرار نہیں دیتے۔ رومیو پہلے باب اس کی 26ویں اور 27ویں آیت جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس میں کچھ یوں مرقوم ہے، اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طبع کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلہ پایا۔ پہلا کرنتھیوں اس کے 6 باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں مقدس پولس رسول خدا کی روح کی ہدایت سے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی آسمان کی بادشاہی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم، اور بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کی روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ عزیزو، اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہی نہیں ہو سکتے تو کیا یہ گناہ قابل معافی نہیں ہے؟ اور ہمارا رویہ ایسے لوگ جو ہم جنس پرستی کے شکار ہیں ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ عزیزو، خدا کے نزدیک کوئی بھی ایسا گناہ نہیں جو قابل معافی نہ ہو۔ خدا ہر انسان کو معاف کر سکتا ہے، اور وہ معاف کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بشرطے کہ انسان توبہ کرے اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے انٹھیل دے تو خدا اسے ایک نئی زندگی دے سکتا ہے۔ عزیزو، ہم جنسیت کو گناہ کبیرہ یا ناقابل معافی گناہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ شادی سے باہر صنف مخالف کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کرتے ہیں وہ بھی اتنے ہی گنہگار ہیں جتنے ہم جنس پرست، اس لیے انہیں خدا کے کلام کی تربیت سے آگاہ کرنا چاہیے اور انہیں یہ بتانا چاہیے کہ وہ اپنے ایسے کاموں سے باز آئیں، کیونکہ خدا کی مرضی یہی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا صرف جنسی گناہ سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ کام جو خدا کی نظر میں غلط ہے وہ ہمارے چال چلن، ہمارے اعتراضات اور ہر طرح کے چھوٹے اور بڑے گناہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں ہم جنس پر شخص کے ساتھ نہایت سخت رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے خدا شریروں پر رحم کرتا ہے ہمیں بھی محبت کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور اسے سکھانا چاہیے کہ خدا کیسے معیار کو اہم سمجھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایسے لوگوں کے لیے ہر روز دعا کرے تاکہ خدا ان کی آنکھوں کو کھول دے اور وہ صحیح اور غلط کی پہچان کو سمجھ سکیں۔ عزیزو، آج کی دنیا جب آزادی کی طرف بڑھ رہی ہے تو آئیے خود کو کلام کی قید میں ڈالیں تاکہ ہم اس آزادی کا سامنا کر سکیں جو پاکیزہ ہے، جو ہمیں محبت سکھاتی ہے، اور ایسی آزادی جو ہمیں گناہ کی غلامی سے جانے سے بچاتی ہے۔ آئیے خود بھی ان گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بچانے کے لیے دعا کریں۔
اور مل کر اپنے لوگوں کو اور اس دنیا کو بچائیں۔ خدا آپ سب کو اور مجھے برکت دے، آمین۔